السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن کے ساتھ وہ یہ کہ عفو درگزر کرنا یہ مومنانہ صفات، یعنی کسی کو معاف کر دینا، غلطیوں سے درگزر کر لینا، یہ ایک مومن کی شان ہوا کرتی۔ رمضان کی کرنوں میں سے یہ کرن ہے، اس کو ہم نے اخذ کیا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے۔ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو ایسی صورت میں کیا پڑھوں، یعنی لیلۃ القدر کا احساس ہو جائے کہ یہ والی رات یہ قدر والی رات ہے تو اس میں کیا پڑھوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری سے دعا انہیں سکھلائی۔ فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ کہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں احساس ہو کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو ایسی صورت میں یہ دعا کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، اے اللہ انک عفو کریم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور تو بہت زیادہ کریم ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ یعنی بندہ اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا طلب کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی عفو درگزر والی صفت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی بات رکھ رہا ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ معاف کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ وہ صفت ہے جو رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ جب اس صفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اس صفت کو ہمیں اپنانے کی بھی ضرورت ہے کہ جب اللہ کو یہ صفت پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے، تو ہمیں بھی معاف کرنا پسند رہنا چاہیے۔ کتنے بھائی ہیں کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں وہیں پر ان کے بھائی موجود ہیں، ان سے ناراض ہیں، معاف کرنے کو تیار نہیں، ان کے گھر کے افراد ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مومن جو ہوا کرتا ہے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے، یہاں اللہ کی پسند معاف کرنا ہے، لہذا فوراً ایک مومن اس کو پسند کر لیتا ہے کہ مجھے بھی معاف کر دینا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ دکھلایا ہے کہ آدمی اگر چاہے اپنا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ برائی کا بدلہ برائی سے اتنا ہی دیا جا سکتا ہے جتنا، یعنی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم اس کا انتقام لے سکتے ہیں، لیکن کتنا، جتنا زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ ایک تھپڑ تو ایک تھپڑ، دو تھپڑ تو دو تھپڑ، اتنا ہی زیادتی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اجازت تو دی کہ آپ انتقام لینا چاہیں تو لے لیجئے، لیکن اس میں قید لگا دی کہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر آپ ظالم ٹھہریں گے۔ دوسری بات پھر فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جس شخص نے معاف کر دیا، بھائی نے غلطی کی تھی، بھائی نے زیادتی کی تھی اور اس کو معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ اور معاملہ کو صلح کے ذریعے سے حل کر لیا، تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس بندے کا اجر اللہ کے حوالے، کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بدلے کو انعام و اکرام سے نوازے گا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ،
اور آخر میں ذکر فرما دیا کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب اگر ہم نے انتقام لیا یا کسی نے مجھ کو گالی دی میں نے بھی گالی دے دیا، کسی نے برا بھلا کہا میں نے بھی کہہ دیا، تو یاد رہے کہ اگر ذرہ برابر زیادتی ہوئی تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ پسند کس کو کرتا ہے؟ معاف کر دینے والے کو۔ پسند کس کو کرتا ہے؟ صلح کر لینے والے کو۔ لہذا یہ پیغام لے کے جائیے کہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو حل کرنا ہے، صلح کرنا ہے، عفو درگزر سے کام لینا ہے، اور کسی بھی صلح کے لیے عفو درگزر ضروری ذاتی ہوتی ہے، لیکن اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا معاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک انصاف لے کے بیٹھ جائیں گے، اس نے مجھ کو کہا میں بھی کہوں گا، پھر صلح نہیں ہونے والی۔ لہذا ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو کیسے ہم سدھار سکتے ہیں، کیسے اصلاح کر سکتے ہیں۔ معاف کریں، اور معاف کن کو کرنا؟ اپنے لوگوں کو۔ بیوی ہے تو بیوی کو معاف کرنا ہے، بیوی کے ساتھ ذاتی اور شوہر کو معاف کرنا ہے، بچوں کو معاف کرنا ہے، والدین کو معاف کرنا ہے، بھائیوں کو معاف کرنا ہے، بہنوں کو معاف کرنا ہے، اور اسی طریقے سے خاندان کے لوگوں کو، دوستوں کو معاف کرنا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو معاف کرنا یہ تو اور اچھی چیز ہے۔ اس لیے رمضان ہم یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم صلح کریں، ہم عفو درگزر سے کام لیں، اور جب رب العالمین سے کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ تو اسی وقت ہمارے دل میں ہمیں یہ بات آ جائے کہ اللہ مجھے بھی معاف کرنے والا بنا دے، مجھے بھی عفو درگزر کو پسند کرنے والا بنا دے، تاکہ دوسرے لوگوں کو میں معاف کر دوں۔ رب العالمین کہنے سننے عمل کی توفیق دے، اور ہمیں عفو درگزر کی اس عظیم صفت کو اپنانے والا بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔